میں نے اپنی غریب اور ان پڑھ بیوی کو تانے دے کر گھر سے نکال دیا اور ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کر لی جس نے میرا سارا پیسہ لوٹ لیا اور مجھے سڑک پر چھوڑ دیا۔ میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ایک دن کینسر کے ہسپتال میں نوکری مانگنے گیا۔ وہاں کے مینیجر نے مجھے ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس بھیجا کہ فائنل انٹرویو وہ لیں گی۔ جب میں اس شاندار کیبن میں داخل ہوا تو کرسی پر بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ لیڈی ڈاکٹر کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام مرسلین ہے، اور میرا ایک ہی خواب تھا کہ میری شادی کسی اچھی لڑکی سے ہو جائے۔ اور اچھی سے میرا یہ مطلب نہیں تھا وہ صرف دل کی اچھی ہو یا کردار کی اچھی ہو، بلکہ میں چاہتا تھا کہ وہ شکل و صورت میں خوبصورت ہو، سمجھدار ہو اور کسی امیر باپ کی بیٹی ہو۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے جو جدید ہو، جس کا انداز سب سے الگ ہو۔ جب میں اسے اپنے دوستوں سے ملواؤں تو وہ سب مجھے دیکھ کر حیران رہ جائیں اور کہیں کہ مرسلین تو واقعی قسمت والا نکلا ہے۔ میں گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، لیکن گاؤں کی زندگی مجھے کبھی پسند نہیں آئی۔ میں وہاں سے نکل آیا اور شہر میں جا کر نوکری کرنے لگا۔ شہر کی چمک دھمک نے میری سوچ بدل دی تھی۔ وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کی باتیں، وہاں کا انداز، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ میں کبھی کبھی اپنے ماں باپ سے ملنے گاؤں چلا جاتا تھا، لیکن کافی عرصے سے میں وہاں نہیں گیا تھا۔ میں اپنی ہی دنیا میں مگن تھا۔ ایک دن اچانک مجھے میرے ماں باپ کا پیغام ملا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ بہت بیمار ہیں اور شاید آپ اس دنیا میں زیادہ دیر نہ رہیں۔ یہ پڑھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ میں فوراً گاؤں جانے کے لیے نکل پڑا۔ راستے بھر میرے ذہن میں یہی خیال آتا رہا کہ اگر واقعی کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ جب میں گاؤں پہنچا اور گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ بالکل ٹھیک تھے اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں حیران رہ گیا، میرے دل میں غصہ بھی تھا اور سکون بھی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہم نے تمہیں بلانے کے لیے یہ سب کیا ہے، ہم بالکل ٹھیک ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا تھا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ گاؤں میں میرے دن گزرنے لگے۔ وہاں ہر چیز ویسی ہی تھی جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ مٹی کی خوشبو وہی تھی، گلیاں وہی تھی، لوگ وہی تھے، لیکن میں بدل چکا تھا۔ میں خود کو ان سب سے الگ محسوس کرتا تھا۔ گاؤں میں میرا ایک بچپن کا دوست بھی تھا۔ وہ آج بھی مجھے ویسا ہی سمجھتا تھا جیسے میں پہلے تھا اور مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، لیکن میں اب اسے اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا، اس کی آنکھوں میں خلوص تھا۔ اس نے کہا کہ اب تیری شادی کی عمر ہو گئی ہے۔ میں نے گاؤں میں شادی کی ہے اور مجھے بہت اچھی لڑکی ملی ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ اچھا، مجھے بھی ملوا اپنی بیوی سے۔ وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا اور بولا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میری بیوی تجھ سے پردہ کرے گی۔ میں اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ میں نے کہا کہ یہی تو مسئلہ ہے تم لوگوں کا، تم عورتوں کو پردے میں رکھتے ہو، انہیں گھٹن میں جینے پر مجبور کرتے ہو۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ میں گاؤں میں شادی نہیں کروں گا، میں تو شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر مایوسی تھی۔ اس نے کہا کہ شہر کی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، کیا شہر میں صرف برے لوگ رہتے ہیں؟ ہم دونوں کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ اس کی آواز میں درد تھا۔ اس نے کہا کہ جب سے تو شہر گیا ہے تو بدل گیا ہے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ ہاں، میں بدل گیا ہوں، اور بدلنے کے لیے ہی کیا تھا؟ کیا میں ساری زندگی ایسے ہی جیتا رہتا جیسے تم لوگ جیتے ہو؟ اس لمحے مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں کیا کھو رہا ہوں۔ میں اپنے دوست کی آنکھوں میں جھانک کر بھی اس کی محبت کو نہیں سمجھ سکا۔ میں اپنے ماں باپ کی خاموشی کو بھی نہیں پڑھ سکا۔ میں صرف اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ جو لوگ میرے اپنے ہیں وہ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میرے الفاظ کسی کے دل کو زخمی کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے لیے صرف میری خواہشات اہم تھیں اور باقی سب بے معنی تھا۔ میں جب بھی گاؤں آتا تھا، میرے ماں باپ میری شادی کی باتیں شروع کر دیتے تھے۔ میرے رشتہ دار بھی یہی بات دہراتے رہتے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے میں کوئی لڑکی ہوں جس کی شادی کی عمر نکلتی جا رہی ہو اور سب کو اسی کی فکر ہو۔ ان کی یہی باتیں مجھے اندر سے تنگ کر دیتی تھی۔ میں خاموش رہتا تھا، لیکن دل میں چڑچڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس دفعہ بھی یہی سب ہوا اور میں زیادہ دن وہاں نہ ٹھہر سکا۔ میں جلدی سے واپس شہر چلا گیا۔ 2 مہینے گزرے تھے کہ اچانک میرے بابا کا فون آیا۔ ان کی آواز کمزور تھی۔ انہوں نے کہا
کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ ہم کمرے میں سو رہے تھے، چھت کچی تھی، ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ گر جائے گی۔ اچانک چھت گر گئی، تیری ماں دنیا سے چلی گئی اور میری حالت بھی بہت خراب ہے، تو جلدی آ جا۔ ان کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں وہی پرانی بات آئی کہ اکثر بیماری کا بہانہ بنا کر مجھے بلاتے تھے۔ مجھے وہ کہانی یاد آئی جس میں ایک گڈریا بار بار جھوٹ بولتا تھا کہ شیر آ گیا، اور جب واقعی شیر آیا تو کوئی اس کی مدد کو نہ آیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا شاید اس بار بھی وہی بات ہے۔ میں نے اس خبر کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ میں نے خود سے کہا کہ وہ مذاق کر رہے ہوں گے، لیکن جانا میرے لیے ضروری تھا، کیونکہ اگر نہ جاتا تو پھر وہی قسمیں شروع ہو جاتی۔ ماں کہتی کہ میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، اور پاپا کہتے کہ ہم نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ سب سوچ کر میں نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن میرے اندر وہ جلدی نہ تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں نے آرام سے تیاری کی، میں نے وقت ضائع کیا جیسے کوئی خاص بات نہ ہو۔ میں اپنے کام نپٹاتا رہا، پھر سکون سے سفر شروع کیا۔ راستے پر میرے دل میں ہلکی سی بے چینی تھی، لیکن میں اسے نظر انداز کرتا رہا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کے قریب آیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ گھر کے باہر لوگ جمع تھے، فضا میں خاموشی تھی، ایک عجیب سا بوجھ تھا جو ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں تیزی سے اندر داخل ہوا، سب کچھ بدل چکا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور اسے مٹی کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے، کیونکہ میں دیر سے پہنچا تھا۔ یہ سن کر میرے وجود سے جیسے جان نکل گئی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں وہیں کھڑا رہ گیا، میرے قدم ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ میں اندر گیا تو بابا چرپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، ان کا چہرہ زرد تھا، سانسیں ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ پاس کھڑے لوگوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ صرف چند گھنٹوں کے مہمان ہیں۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، میں ان کے سرہانے جا کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا، لیکن میرے آنسو بے معنی لگ رہے تھے۔ اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ انہیں کہا تھا کہ اس کچے گھر کو چھوڑ دیں، اس کی مرمت کروا لیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، اور آج وہی چھت ان پر گر گئی تھی اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ میں بابا کے پاس بیٹھا تھا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے میں انہیں دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ میرے پاس اب صرف پچھتاوا تھا اور کچھ نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں وقت پہ آ جاتا تو شاید اپنی ماں کا آخری دیدار کر لیتا، شاید بابا کو سہارا دے پاتا، لیکن اب سب ختم ہو چکا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر لوگوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میرے لیے سب کچھ سن ہو چکا تھا۔ میں اپنے بابا کے سرہانے بیٹھا تھا اور میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب میں صرف رو سکتا تھا اور کچھ نہیں۔ لیکن بابا نے اپنی آخری سانسوں میں میرا فیصلہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کی یتیم بیٹی کے ساتھ میری شادی کروانے کی آخری خواہش ظاہر کر دی۔ اس کا نام صفیہ تھا، نام سے ہی وہ مجھے جاہل لگی۔ میں اس وقت کیا کہہ سکتا تھا؟ مرتے ہوئے باپ کی آخری خواہش بھی پوری نہ کرتا تو شاید یہ بوجھ زندگی بھر میرے دل میں رہتا۔ پہلے میں ماں کو نہ دیکھنے کا پچھتاوا میرے گلے میں کسی پھانس کی طرح اٹکا ہوا تھا۔ میں نے خاموشی سے ہاں کہہ دیا۔ میں نے صفیہ کو دیکھا بھی نہیں، بس سب کچھ جلدی جلدی ہوا۔ گھر کے ایک کونے میں لوگ جمع تھے، امام صاحب بیٹھے تھے، چند رشتہ دار گواہ بنے ہوئے تھے۔ میرا دل بوجھل تھا، آنکھیں بار بار بابا کی طرف اٹھ رہی تھی جو چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ ان کی سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھی، نکاح کے الفاظ ادا ہوئے، مجھے کچھ سنائی نہیں دیا تھا، جیسے میرے کان بند ہو گئے ہوں۔ نکاح نامہ میرے سامنے رکھا گیا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے قلم اٹھایا اور دستخط کر دیے، جیسے میں خود نہیں کوئی اور یہ سب کر رہا ہو۔ آدھے گھنٹے بعد ہی بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ کمرے میں کہرام مچ گیا، لوگ رونے لگے، میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن میرے اندر عجیب سا خالی پن تھا۔ صفیہ میرے نکاح میں آ چکی تھی اور اسی کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری اور مصیبت بھی میرے کندھوں پر آ گری تھی۔ بابا کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا، گھر کی فضا بدل گئی، ہر طرف خاموشی اور اداسی تھی۔ ایک ہفتہ ایسے ہی گزر گیا، میں کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی چیز میں دل لگتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں گیا، دروازہ آہستہ سے کھولا تو سامنے صفیہ بیٹھی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا تھا، کمرے میں ہلکی سی روشنی آ رہی تھی جو اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، تم کون ہو؟ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور دھیمی آواز میں کہا، میں صفیہ ہوں، آپ کی بیوی۔ اس کی آواز میں جھجک تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے سادہ سی قمیض پہن رکھی تھی، شلوار بھی ڈھیلی سی تھی، دوپٹہ بے ترتیب سا سر پر رکھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بناوٹ نہیں تھی، نہ کوئی خاص خوبصورتی تھی، بلکہ ایک سادگی تھی اور قد لمبا تھا جو اسے الگ سا بنا رہا تھا۔
मैं चंद समय इसे देखता रहा, फिर जैसे मुझे होश आया, मेरे दिल में एक झटका सा लगा। मैंने सोचा, ये क्या हो गया? मैंने कैसी ज़िंदगी चुन ली? मैंने तो हमेशा एक मुख्तलिफ ख्वाब देखा था और आज हकीकत मेरे सामने बैठी थी। मेरे अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। मैं कमरे में इधर उधर चलने लगा, मेरा दम घुट रहा था। मैंने दिल ही दिल में कहा कि मैंने तो बड़े घाटे का सौदा कर लिया है। मैं रुक गया और दीवार की तरफ देखते हुए मेरे मुंह से निकला, अब क्या करूं? कमरे में खामोशी फैल गई। सफ़िया सर झुकाए बैठी रही और मैं अपनी सोचों में डूबा खड़ा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सारी ज़िंदगी एक ऐसे रास्ते पर डाल दी गई है जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया। मैंने उसे ये सारी बात बताई कि मुझे क्या पता था कि सफ़िया ऐसी होगी। मैंने तो उसे कई सालों से देखा भी नहीं था। इसने मेरी बात खामोशी से सुनी, फिर कहने लगा कि अब वो तेरी बीवी है और इसका बाप भी इस दुनिया में नहीं है। इसे सहारा देना तेरा फ़र्ज़ है। मैंने झंझला कर कहा कि मैं क्या करूं? वो मेरी बातों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसने नरमी से कहा कि इसे अपने साथ शहर ले जा, वहाँ रहेगी तो शायद बदल जाएगी। गाँव की लड़की है लेकिन पढ़ी लिखी है। मैंने इसकी बात काट दी और कहा, क्या ही पढ़ी लिखी होगी, जहाँ तो मैट्रिक करने वाले को भी बड़ा समझा जाता है। मैंने इसकी पूरी बात सुने बगैर ही फैसला कर लिया कि मैं सफ़िया को एक मौका दूंगा। मैं इसे अपने साथ शहर ले आया। जब वो मेरे घर आई तो शुरू के ही दिन से मुझे इसकी हर बात अजीब लगने लगी। घर में दाखिल होते ही वो दरवाजे के पास रुकी। इसने आहिस्ता से झुककर दहलीज को हाथ लगाया और कुछ पढ़ा। मैं इसे देखता रह गया। मुझे ये सब बेमैनी लगा। वो घर के अंदर ऐसे चल रही थी जैसे किसी अजनबी जगह पर आ गई हो। हर चीज़ को गौर से देखती थी जैसे पहली बार देख रही हो। किचन में गई तो बर्तनों को एक एक करके हाथ में लेती और फिर रख देती। इसे गैस चलाने में भी वक्त लगा। वो माचिस को ऐसे पकड़ रही थी जैसे डर रही हो। एक दिन मैंने देखा कि वो हाथ से कपड़े धो रही है, हालांकि घर में मशीन मौजूद थी। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो? तो इसने सादा अंदाज में कहा, मुझे मशीन चलाना नहीं आता। इसकी ये बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। खाने के वक्त वो ज़मीन पर बैठ जाती, हालांकि मैंने मेज़ और कुर्सियाँ रखी हुई थी। मैंने इसे कहा कि ऊपर बैठो तो वो घबरा गई और अजीब अंदाज में कुर्सी पर बैठी जैसे इसे सुकून न मिल रहा हो। और वो अक्सर खामोश रहती थी। मैं कुछ पूछता तो वो आहिस्ता से जवाब देती। इसकी नज़रें हमेशा झुकी रहती। मुझे लगता था कि इसमें कोई एतमाद ही नहीं है। एक दिन मेरे चंद दोस्त घर आए। मैंने इसे चाय बनाने को कहा। वो चाय लेकर आई तो इसके हाथ कांप रहे थे। कप हल्का सा झुक गया और चाय प्लेट में गिर गई। मेरे दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। मुझे अंदर से शर्मिंदगी महसूस हुई। वो बात करते हुए रुक रुक जाती थी, अल्फाज ढूंढती थी जैसे उसे सही तरह बात करना ना आता हो। मैं उसे देखकर और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता। रात को वो जल्दी सो जाती और सुबह बहुत जल्दी उठ जाती। घर में इधर उधर सफाई करती रहती, लेकिन इसका तरीका भी अजीब था। चीज़ें अपनी जगह से हटा देती, फिर मुझे कुछ नहीं मिलता। मैं दिन ब दिन इससे तंग होता जा रहा था। मुझे लगता था कि वो मेरे म्यार के मुताबिक नहीं है। मैंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया। सिर्फ 1 महीने में ही मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि वो मेरे साथ रहने के काबिल नहीं है। मैं उसे बात पे ताने देने लगा। मैं उसकी हर छोटी बात पर इसे नीचा दिखाता। वो खामोशी से सब सुनती रहती। इसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मेरा सब्र ख़त्म हो गया। मैंने गुस्से में आकर इसे कह दिया कि बस अब तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसे तलाक नहीं दी, लेकिन मैंने उसे घर से निकाल दिया। वो दरवाजे के पास खड़ी थी, इसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोला और उसे जाने का इशारा किया। वो आहिस्ता से बाहर निकल गई और मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गया। कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन मेरे अंदर अजीब सा खला फैल गया था, जैसे मैं इस वक्त समझ नहीं पा सका था। मैंने उसे इतने पैसे दिए थे कि वो गांव पहुंच जाती। यहाँ से गांव को सीधी एक ही गाड़ी जाती थी और उसकी माँ जिंदा थी। वहाँ पे इसके रिश्तेदार भी थी। बस मुझे पता था कि गांव पहुँच जाएगी, चली जाएगी। इसके अलावा मुझे कोई परवाह नहीं थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे और मैं अपनी बीवी को भी घर से निकाल चुका था। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन इस अकेलेपन में भी मैंने एक अजीब सी आज़ादी महसूस करना शुरू कर दी थी। मुझे लगता था कि अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जिम्मेदारी है। मैं सुबह देर से उठता, घर में खामोशी होती, ना किसी की आवाज़, ना कोई बुलाने वाला। मैं अपने कमरे में बैठा रहता, कभी खिड़की से बाहर शहर की सड़कों को देखता, जहाँ लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते,
اور میں خود کو ان سب سے آزاد سمجھتا تھا۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب مجھے گاؤں پیسے بھیجنے کی ضرورت نہیں رہی۔ گاؤں میں جو کچا مکان تھا وہ ویسا ہی پڑا تھا، کسی دن جا کر اسے بیچ دوں گا اور مکمل طور پر شہر کا ہو جاؤں گا۔ یہاں میرا کاروبار بھی تھا، نوکری بھی تھی، گھر بھی تھا، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے ایک بار پھر اپنے پرانے خواب کو زندہ کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ایک ماڈرن لڑکی سے شادی کروں گا، جیسے میں ہمیشہ چاہتا تھا۔ میں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تقریبات میں جانا شروع کیا، نئے لوگوں سے ملنا شروع کیا۔ کچھ ہی وقت میں مجھے وہ لڑکی مل گئی جس کا میں نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ اس کا نام سونیا تھا۔ وہ واقعی ہر لحاظ سے ویسی ہی تھی جیسی میں چاہتا تھا۔ اس کی بات کرنے کا انداز، اس کا لباس، اس کی تعلیم، اس کا اعتماد، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ جب نکاح کی بات آئی تو ایک دن ہم دونوں ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ اس کے گھر والے بھی موجود تھے۔ نکاح نامہ تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سنجیدہ انداز میں ایک شرط رکھ دی کہ اگر میں نے اسے طلاق دی تو مجھے ہر حال میں 1 کروڑ روپے دینا ہوں گے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن پھر میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا اعتماد، اس کا انداز، اس کی خوبصورتی، سب کچھ میرے سامنے تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں نے کون سا اسے طلاق دینی ہے؟ ایسی عورت کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو وہی زندگی ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نے بغیر زیادہ سوچے کہا کہ ٹھیک ہے، لکھ دو۔ میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور سونیا میری بیوی بن گئی۔ شادی کے بعد جب وہ میرے گھر آئی تو گھر کا ماحول بدل گیا۔ اس کی خوشبو، اس کا انداز، اس کی موجودگی، سب کچھ الگ تھا۔ وہ تیار ہو کر میرے ساتھ باہر نکلتی تو لگتا تھا جیسے پوری دنیا رک گئی ہو۔ لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ جب ہم کسی تقریب میں جاتے تو سب کی نظریں اسی پر ہوتی تھیں۔ لوگ اس سے باتیں کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر خود کو کامیاب محسوس کرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی جیت لی ہے۔ میں اس کے ساتھ چلتا تو دل میں فخر ہوتا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میری اپنی۔ وہ مسکراتی تو مجھے لگتا کہ میں دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوں۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ ہم باہر جاتے، کھانا کھاتے، گھومتے، باتیں کرتے۔ ہر چیز میں ایک نیا پن تھا، ایک خوشی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث ہونے لگی۔ وہ میری کچھ عادتوں کو پسند نہیں کرتی تھی اور میں اس کے انداز کو برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں خود کو بدلنے ہوگا۔ میں نے فوراً جواب دیا کہ میں کیوں بدلوں؟ تم بھی تو بدل سکتی ہو۔ بات بڑھ گئی، آوازیں اونچی ہونے لگیں۔ گھر کا ماحول جو کبھی خوشگوار تھا اب بوجھل ہونے لگا۔ ہر دن ایک نئی بحث، ایک نیا جھگڑا سامنے آ جاتا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر خود کو سمجھاتا تھا کہ یہ نارمل ہے، ہر شادی میں ایسا ہوتا ہے، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ آگے کیا ہونے والا ہے یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ سب میاں بیوی کی عام سی لڑائی ہے۔ ایسے کون سے میاں بیوی ہوتے ہیں جن کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا؟ میں خود کو یہی سمجھاتا رہا کہ کچھ دن کی ناراضگی ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ مان جائے گی، میں بھی نرم پڑ جاؤں گا اور زندگی پھر پہلے کی طرح چلنے لگے گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کا رویہ بدلتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے دور رہنے لگی تھی، بات کم کر دیتی تھی۔ میری موجودگی میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ کہیں اور ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی نرمی نہیں رہی تھی، نہ ہی وہ پہلے کی طرح میرے ساتھ وقت گزارتی تھی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس سے بات کروں۔ میں کمرے میں بیٹھا اس کا انتظار کرتا رہتا۔ وہ آتی، دروازے سے اندر جھانکتی، پھر بغیر کچھ کہے اندر آ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ میں اسے آواز دیتا تو وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو جاتی۔ ایک دن میں بہت پریشان ہوا۔ میں نے سوچا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ میں نے اس کا فون دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس نے سختی سے منع کر دیا۔ اس کی اس بات نے میرے اندر شک پیدا کر دیا۔ پھر ایک دن مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے میری پوری سوچ کو ہلا کے رکھ دیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کی زندگی میں کوئی اور ہے، اور صرف ایک نہیں بلکہ 2 مرد تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں 2 لوگوں کے ساتھ تعلق میں تھی۔ یہ سن کر میرے ذہن میں جیسے آگ لگ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب کچھ ثبوت اور باتیں میرے سامنے آئیں تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے اسے کمرے میں بلایا۔ وہ سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پہ کوئی خوف نہیں تھا، نہ کوئی ندامت تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ تمہیں دیر سے پتہ چلا ہے۔ اس لمحے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔
مجھے لگا جیسے میرے پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے چیخ کر پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لیکن وہ خاموش کھڑی رہی۔ میرے اندر غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا اور بے عزتی کا احساس بھی تھا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ اب میں اس رشتے کو مزید نہیں چلا سکتا۔ میں نے طلاق دے دی۔ لیکن جب غصہ تھوڑا کم ہوا، ایک اور خیال نے مجھے گھیر لیا۔ حق مہر کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ 1 کروڑ روپے کا وعدہ جو نکاح کے وقت لکھا گیا تھا، وہ اب میرے لیے ایک خطرہ بن گیا تھا۔ کچھ دن بعد اس نے میرے خلاف کیس کر دیا۔ عدالت کا نوٹس آیا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ ہر طرف سے راستے بند ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ یہ معاملہ حل ہو جائے، لیکن وہ اپنی بات پر قائم رہی اور قانونی طریقے سے اپنا حق مانگ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر حال میں یہ رقم دینی ہوگی۔ میں نے اپنی چیزیں بیچنا شروع کی۔ سب سے پہلے گاؤں والا گھر تھا۔ وہ کچا ضرور تھا، لیکن زمین زیادہ تھی۔ اس کی اچھی قیمت مل گئی، تقریباً 60 لاکھ روپے میں وہ بک گیا۔ پھر میں نے اپنا شہر والا فلیٹ بھی بیچ دیا۔ میں ہر چیز سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن پھر بھی رقم پوری نہیں بن رہی تھی۔ میں ادھر سے ادھر بندوبست کرتا رہا، قرض لیتا رہا، چیزیں سمیٹتا رہا۔ اس پورے عمل کے دوران میں نے ہر دن ٹوٹتا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور میں صرف اس کے فیصلوں کا شکار ہوں۔ آخر کار کسی نہ کسی طرح میں نے پورے 1 کروڑ روپے اکٹھے کیے اور اسے دے دیے۔ وہ دن میرے لیے ذلت اور شکست کا سب سے بڑا دن تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی کمائی، اپنی عزت، اپنی جمع پونجی، سب کچھ ایک ہی فیصلے میں کھو دیا۔ جب میں نے آخری رقم دی تو میرے سامنے وہ کاغذ بھی واپس آیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، لیکن اس سانس میں سکون نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آیا تو مجھے لگا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ گھر، نہ رشتہ، نہ سکون۔ صرف ایک نوکری تھی جس کے سہارے اب مجھے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنی تھی۔ میری نوکری تو ابھی بھی میرے پاس تھی۔ میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ اگر سونیا میری زندگی سے چلی بھی گئی ہے تو شاید یہ میرے لیے بہتر ہی ہوا ہے، کیونکہ وہ ویسے بھی میری زندگی میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر رہی تھی۔ لیکن شاید میری مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اصل آزمائش شروع ہونے والی تھی۔ کچھ عرصے بعد میری نوکری بھی میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ یہ خبر میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ ایک ہی وقت میں میرے ساتھ سے سب کچھ کھسکتا جا رہا تھا۔ دفتر میں اس دن ماحول کچھ الگ تھا۔ لوگ خاموش تھے۔ باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اندر گیا تو اس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ اس نے سیدھا کہا کہ کمپنی میں کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور تمہاری پوسٹ ختم کی جا رہی ہے۔ میں کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ میری کارکردگی میں کوئی مسئلہ ہے تو اس نے کہا نہیں، بس پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ میں باہر نکلا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میں سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تو مجھے لگا جیسے دنیا رک گئی ہو، ہر چیز بے معنی ہو گئی ہو۔ گھر پہنچ کر میں دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ میں نے خود سے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کے بعد ایک سب کچھ کیسے ختم ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں بار بار وہی باتیں آ رہی تھیں۔ ماں باپ کا چلے جانا، پہلی شادی کا بکھر جانا، دوسری شادی کا دھوکہ، اور اب نوکری کا ختم ہو جانا۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے دیوار کی طرف دیکھ کر خود سے سوال کیا کہ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا، پھر میری زندگی میں اتنے حادثے ایک ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ کمرہ بہت خاموش تھا، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں اسی خاموشی میں بیٹھا رہا اور بار بار یہی سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں۔ میرے پاس نہ گھر بچا تھا، نہ رشتہ، نہ کوئی سہارا، صرف ایک خالی سا احساس تھا جس میں میں روز ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں نے سوچا کہ فوراً نئی نوکری ڈھونڈنی ہوگی، لیکن دل کے اندر ایک خوف بیٹھ چکا تھا کہ اگر یہاں بھی کچھ نہ ملا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں باہر نکلا، شہر کی سڑکوں پہ چلا جا رہا تھا۔ لوگ اپنی زندگی میں مصروف تھے، گاڑیاں شور کر رہی تھیں، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میری زندگی بار بار مجھ سے چھینی جا رہی ہے؟ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اس میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی بات یہ تھی کہ میرے ساتھ بے وفائی ہوئی۔ جس عورت کو میں نے اپنا سمجھا، جسے میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا، جس کے بارے میں نے سوچا تھا
کہ وہ میرے خوابوں کی ساتھی ہے، اسی نے مجھے سب سے زیادہ توڑا تھا۔ میں اکثر اکیلے بیٹھ کر یہی سوچتا رہتا تھا کہ آخر محبت اور اعتماد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن انسان اپنی ہی چنی ہوئی زندگی میں دھوکہ کھا جائے تو پھر وہ کس پہ یقین کرے؟ رات کے وقت جب شہر خاموش ہو جاتا تھا، میں اپنے کمرے میں بیٹھا کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا تھا۔ سڑکوں کی روشنیاں جل رہی ہوتی تھی، لوگ اپنے گھروں میں اپنے رشتوں کے ساتھ ہوتے تھے اور میں اندر سے بالکل خالی محسوس کرتا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار وہی منظر آتا تھا، وہ باتیں، وہ دن، وہ لمحے جب میں نے اسے اپنی بیوی سمجھا تھا اور اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کا خواب دیکھا تھا۔ پھر وہ سب کچھ اچانک ٹوٹ گیا۔ میں خود سے سوال کرتا تھا، کیا میں نے کسی کو زبردستی اپنے ساتھ رکھا تھا؟ کیا میں نے کسی کا حق چھینا تھا؟ پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ کبھی کبھی غصہ آتا تھا، کبھی کبھی دکھ بھی، شرمندگی، اور کبھی ایک عجیب سے بے بسی کا احساس ہوتا تھا، جیسے میں کچھ بھی بدل نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ شاید یہ سب ایک آزمائش ہے، لیکن دل کے اندر یہ بات بھی بار بار آتی تھی کہ آزمائش اتنی سخت کیوں ہے کہ ایک کے بعد ایک سب کچھ چھین جائے۔ میں گھنٹوں خاموش بیٹھا رہتا اور صرف یہی سوچتا رہتا کہ آخر بے وفائی نہ ہوتی تو شاید میں اتنا ٹوٹا ہوا نہ ہوتا۔ لیکن پھر بھی میرے اندر ایک خلا تھا جو کسی بھی سوچ سے پورا نہیں ہو رہا تھا۔ اب میرے پاس در در کی ٹھوکریں کھانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ نوکری بھی جا چکی تھی اور ذہنی طور پر بھی بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی سہارا تھا، نہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس میں جا کر دل کی بات کر سکتا۔ میرا اپنا گھر بھی نہیں رہا تھا، ہر چیز مجھ سے دور ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا کہ میں کسی اور کی زندگی جی رہا ہوں جس میں مسلسل نقصان ہی نقصان لکھا ہوا ہے۔ گاؤں جانے کا خیال آتا تھا لیکن دل نہیں مانتا تھا۔ وہاں جا کر بھی میں کیا کرتا؟ کچھ رشتہ دار ضرور تھے جن کے گھروں میں شاید میں کچھ وقت کے لیے رہ بھی لیتا، لیکن مجھے ان کی نظروں میں اپنی بے بسی کا احساس واضح نظر آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے ترس کی نگاہ سے دیکھیں گے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں رہی تھی کہ میں اپنی ماں باپ کی قبروں پر جا سکوں۔ ہر بار جب میں سوچتا تو گلا بند ہو جاتا تھا اور آنکھیں بھاری ہو جاتی تھی۔ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، زندگی ایسے تو نہیں چل سکتی۔ میں روز اخبار اور موبائل پر نوکریاں تلاش کرتا رہتا تھا، کبھی کسی ویب سائٹ پر، کبھی کسی ایڈ پر۔ میری نظر ہر وقت کسی امید کی تلاش میں رہتی تھی۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ ایک کینسر کے ہسپتال میں کلرک کی نوکری کی ویکینسی ہے۔ میں نے یہ پڑھا تو دل میں ہلکی سی امید جاگی۔ میں پہلے بھی کلرک کی نوکری کر چکا تھا، اسی لیے مجھے لگا شاید میرے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے۔ میں فوراً اسپتال کی طرف چلا گیا۔ عمارت بڑی تھی، باہر لوگوں کی آمد و رفت تھی، اندر ایک عجیب سا ماحول، سنجیدہ ماحول تھا، لیکن ہر طرف خاموشی اور دکھ پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں ایک چھوٹا سا پروسیس بنایا ہوا تھا، پہلے کاغذات جمع کرائے، پھر ایک مختصر سا انٹرویو ہوا۔ میں نے اپنے تجربے کے مطابق سوالوں کے جواب دیے، کوشش کی کہ خود کو پرسکون رکھوں۔ انٹرویو کے بعد انہوں نے کہا کہ ابتدائی طور پر آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، لیکن فائنل فیصلہ میڈم کریں گی جو اس ہسپتال کے انچارج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کے آفس میں لے جایا جائے گا۔ یہ سن کر میرے اندر پہلی بار کافی عرصے بعد ایک ہلکی سی خوشی پیدا ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ شاید اللہ نے میرے لیے کچھ بہتر لکھ دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہسپتال کی راہداریاں لمبی تھیں، دیواروں پر خاموشی تھی، کچھ لوگ مریضوں کو لے کے جا رہے تھے، کچھ لوگ پریشان کھڑے تھے۔ وہاں کا ماحول میرے دل پر اثر کر رہا تھا۔ میں چلتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ نوکری مل گئی تو میں پھر سے اپنی زندگی سنبھال سکتا ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لوں گا کرائے پر، میں اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں نے خود سے کہا کہ بس ایک بار یہ نوکری مل جائے، پھر میں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں دوبارہ سے شروع کروں گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اسی امید کے ساتھ میں میڈم کے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دل میں ہلکی سی تھوڑی سی گھبراہٹ بھی تھی اور تھوڑی سی امید بھی، اور میں یہی سوچ رہا تھا شاید اب میرے لیے بھی کوئی راستہ نکل آئے۔ مجھے بتایا گیا کہ اس ہسپتال کے انچارج ایک ڈاکٹر ہیں اور میرا فائنل انٹرویو بھی وہی لیں گی اور فائنل فیصلہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کی آفس کی طرف گیا۔ میرے ہاتھ میں میری فائل تھی اور دل میں عجیب سی امید اور گھبراہٹ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، سلام کیا اور اپنی فائل ٹیبل پر رکھ دی۔
सामने एक कुर्सी थी जो इस वक्त मेरी तरफ पीठ किए हुए थी। वो कुर्सी आहिस्ता आहिस्ता घुमाई गई। जैसे ही वो चेहरा मेरी तरफ आया, मेरे अंदर जैसे सांस रुक गई। वो कोई और नहीं थी, वो सफ़िया थी, मेरी पहली बीवी, जिसे मैंने गांव की एक सादा और आम लड़की समझकर छोड़ दिया था, और आज वही मेरे सामने एक बड़ी डॉक्टर बनकर बैठी थी। मेरी आंखें खुली रह गई। मैं जानता में इसे देखता रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है या मेरा वहम है। इसने भी मुझे देखा। इसके चेहरे पर हैरत ज़रूर आई, लेकिन फ़ौरन इसने अपने आप को संभाल लिया। इसके चेहरे पर सुकून था, जैसे पहले से ही वो इस लम्हे के लिए तैयार हो। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, सफ़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने मुझे सीधा देखा और फिर आहिस्ता से कहा कि मैं अपने पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की थी। जब आपसे मेरी शादी हुई, मैंने MBBS मुकम्मल कर लिया था। इसने एक लम्हे के लिए रुकी और फिर बोली कि शादी की रात आपने मुझे जिस हालत में देखा वो इसलिए था क्योंकि मेरे भी रिश्तेदार थे, मेरे भी दुख थे। मैं इस वक्त खुद को सजा संवरा कर बैठने की हालत में नहीं थी। इसकी आवाज़ में ना गुस्सा था ना तंज, बस एक सच्चाई थी जो बहुत सीधी मेरे दिल में उतर रही थी। इसने कहा कि मेरे तौर तरीके आपको अजीब लगे क्योंकि आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं वही थी जो मुझे सिखाया गया था और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे लेकर चल रही थी। मैं खामोश खड़ा उसे सुनता रहा। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैंने आगे बढ़कर कहा कि मैं डॉक्टर थी, मैंने मेहनत की, 5 साल तक दिन रात पढ़ाई की और आज मैं इस अस्पताल की इंचार्ज हूँ। ये सुनकर मेरे अंदर एक और झटका लगा। मैंने नीचे देखा, जैसे ज़मीन मेरे पैरों तले से खिसक रही हो। मैंने धीरे से कहा कि इसका मतलब है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। इसने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं आपकी तरह फैसले जज्बात में नहीं करती। अगर आप इस नौकरी के काबिल हैं तो आपको ये नौकरी मिलेगी। इसने मेरी फाइल खोली, कागजात देखे, एक एक सफ़ा पलटा और फिर दस्तखत कर दिए। मैं हैरान खड़ा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो औरत मेरे सामने बैठी थी, जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, वही आज मेरी नौकरी का फैसला कर रही थी। नौकरी मुझे मिल गई, लेकिन इसके बाद मेरे अंदर एक अजीब सा खला रह गया था। मैंने इसके साथ दोबारा बात करने की कोशिश की, कभी दफ्तर में, कभी रास्ते में, लेकिन इसने हर बार बहुत मुख्तसर जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ़ रही। 6-7 महीने ऐसे ही गुजर गए। मैं अंदर से बेचैन रहता था। मुझे लगता था कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। एक दिन मैं हिम्मत करके गाँव चला गया। दिल में बहुत भारीपन था। मैं सीधा इसके घर गया। वो वहाँ पर मौजूद थी। मैंने उसे देखा और मेरे अंदर के सारे लफ्ज़ टूट गए। मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे माफ़ कर दो। वो मुझे देखती रही। इसकी आंखों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई जज्बाती शोर नहीं था। वो सिर्फ खामोश थी, जैसे सब कुछ सुन चुकी हो। मैंने उसे सब कुछ बताया, अपनी गलतियाँ, अपनी जल्दबाजी, अपने फैसले और अपनी बेवकूफ़ी। वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर इसने कहा कि मैं आपको एक दफ़ा माफ़ कर सकती हूँ, आखिरी दफ़ा। इसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगी। इसने कहा कि हमारा रिश्ता अभी भी बाकी है, क्योंकि निकाह अभी टूटा नहीं है, लेकिन इस रिश्ते का फ़ैसला अब वक्त करेगा और मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता दोबारा टूटे। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैं वापस शहर आया और वो भी इसी अस्पताल में रही। हम दोनों एक ही जगह काम करने लगे, कभी साथ चलते, कभी साथ बैठते, लेकिन दरमियान में एक फ़ैसला ज़रूर था। हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, लेकिन आसान नहीं था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया है और कभी मुझे लगता शायद ये मौका है दोबारा सब कुछ ठीक करने का। वक्त गुजर रहा था और हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को नए अंदाज से देखने लगे। ना वो पहले वाली सफ़िया थी और ना मैं वो मुरसलीन रहा था जो पहले था। हम दोनों के दरमियान एतमाद दोबारा बनने में वक्त लग रहा था, लेकिन अब कम अज़ कम एक उम्मीद बाकी थी कि शायद हम इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ सकें। और मैंने पहली बार ये समझा कि हर फैसला आंखों देखे पर नहीं किया जाता और हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती और हर गलती का बोझ ज़िंदगी भर उठाना पड़ता है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था और हमारी ज़िंदगी एक नए रुख पर आ रही थी। मैं और सफ़िया अब पहले जैसे नहीं रहे थे। पहले हमारे दरमियान सिर्फ खामोशी, शक था, फासले थे, एक बोझ था हम दोनों के दिलों पर था। लेकिन अब वो खामोशी आहिस्ता आहिस्ता नरम होने लगी थी। मैं अब जब भी अस्पताल जाता तो इसकी तरफ देखकर दिल में एक अजीब सा सुकून आता था। वो भी अब पहले की तरह सख्त नहीं रही थी। इसकी आंखों में अब मुझे गुस्सा कम और समझ ज़्यादा नज़र आती थी। कभी कभी हम एक दूसरे से बात कर लेते थे, वो बातें
जो पहले सिर्फ रस्मी होती थी, अब इनमें थोड़ी सी नरमी शामिल होने लगी थी। मैं इसे देखकर महसूस करता था कि शायद मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी को वाकई समझने की कोशिश की है। सफ़िया भी अब मेरे साथ थोड़ा सा खुलकर बात करने लगी थी। वो अपने काम के बारे में बताती थी, मरीज़ों के बारे में बताती थी और मैं खामोशी से उसे सुनता था। एक दिन अस्पताल से वापस आते हुए हम दोनों साथ जा रहे थे। रास्ता लंबा था और हल्की सी हवा जा रही थी। वो आहिस्ता से बोली कि तुम पहले बहुत मुख्तलिफ थे। मैंने इसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, मैं गलत था। मैंने बहुत कुछ गलत समझा। वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर बोली, इंसान गलती से सीखता है। अगर सीख ले तो वो गलती इसकी ताकत बन जाती है। इस दिन के बाद हमारे दरमियान एक नया तल्लक बनने लगा। वो तल्लक जिसमें जल्दबाजी नहीं थी बल्कि समझ थी। मैं अब इसे सिर्फ अपनी बीवी नहीं समझ रहा था, बल्कि एक ऐसे इंसान के तौर पे देख रहा था जिसने मेरे बगैर ही अपनी ज़िंदगी बना ली थी। और ये बात मुझे अंदर से बदल रही थी। एक दिन मैंने इससे कहा कि वो थकी हुई महसूस कर रही है। मैं फ़ौरन परेशान हो गया। मैं उसे लेकर अस्पताल गया। वहाँ चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा सब ठीक है, लेकिन इसे आराम की ज़रूरत है। ये बात सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला, लेकिन साथ ही एक अजीब सा एहसास भी था, शायद ज़िंदगी अब एक नए मोड़ पे आ रही है। कुछ दिन बाद वो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने लगी। इसके चेहरे पर एक नई सी कैफियत थी। वो ज़्यादा आराम करती थी और काम कम करती थी। मैंने इसे बार बार कहा कि तुम आराम करो, लेकिन वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती कि मैं ठीक हूँ। एक दिन अस्पताल में डॉक्टर ने मुझे अलग बुलाकर कहा कि आपको मुबारक हो, आप वालिद बनने वाले हैं। ये अल्फाज मेरे लिए किसी झटके से कम नहीं थे। मैं कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही ये बात दिल तक पहुंची, मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी का तूफान आ गया। मैं फ़ौरन बाहर आया और सफ़िया के पास गया। वो कुर्सी पर बैठी थी। मैंने इसे देखा और मेरे कदम रुक गए। इसने मेरी तरफ देखा और इसकी आंखों में सवाल था। मैंने आहिस्ता से कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर इसके चेहरे पर एक खामोश सी मुस्कुराहट आ गई। इसकी आंखें नम हो गई और वो कुछ नहीं बोली, बस सर झुका लिया। इस लम्हे मुझे लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। वो सारे दुख, वो सारी गलतफहमियाँ जैसे कहीं पीछे रह गई हों। हम दोनों घर वापस आ गए। इस रात हम दोनों ज़्यादा देर तक जागते रहे। खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी अब बोझ नहीं थी बल्कि सुकून थी। मैंने इसके लिए पानी रखा, उसे आराम से बिठाया और खुद पहली बार दिल से इसकी फ़िक्र की। सफ़िया ने भी मेरी तरफ देखा और कहा कि शायद हम दोनों को एक और मौका मिला है। मैंने कहा हाँ, और हम इस बार इसे ज़ाया नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी बदलने लगी। मैं ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गया था और वो ज़्यादा नरम हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। अब हमारे दरमियान वो फासले ख़त्म हो रहे थे जो कभी दीवारों जैसे लगते थे। मैं अक्सर सोचता था कि ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। माँ बाप का जाना, पहली गलतियाँ, पहली नाकामियाँ, सब कुछ एक सबक था। और अब मैं समझ चुका था कि इंसान को जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीज़ बर्बादी लगती है वही असल ज़िंदगी की बेहतरी का आगाज़ होती है। सफ़िया अब मेरे साथ ज़्यादा वक्त गुजारती थी। हम दोनों आने वाले बच्चे के बारे में बात करते थे, इसके नाम सोचते थे और एक नया घर बनाने के ख्वाब देखते थे। मैं अब इसे देखकर ही दिल में शुक्र अदा करता था कि मैंने इसे खोकर दोबारा पा लिया। हम दोनों के दरमियान अब मोहब्बत पैदा हो रही थी, वो मोहब्बत जो वक्त के साथ बनी थी और दुखों से गुजर कर बनी थी। और मैंने ये जान लिया था कि असल रिश्ता वही होता है जो गलतियों के बाद भी टूटने की बजाय मजबूत हो जाए। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।